لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ آج اگر کسی سے یہ سوال کیا جائے کہ یہ بتائیے کہ آپ عزت اگر چاہتے ہیں تو آپ کو عزت کیسے ملے گی، تو دنیا کا آج کا مسلمان آپ کو یہ کہتا ہوا دکھائی دے گا، عزت چاہیے تو مال ہوگا تو عزت ملے گی، پراپرٹی ہوگی تو عزت ملے گی، سرمایہ ہوگا تو عزت ملے گی، تخت و تاج ہوگا تو عزت ملے گی۔ جب آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہوں گی تو عزت ملے گی، بلکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں چوری کر کے، رشوت لے کر، ڈکیتی کر کے، لوگوں کا مال کھا کر، حرام کے کام کر کے اگر کوئی کوٹھی بنا لیتا ہے تو دنیا اس کا استقبال کرتی ہے، اسے عزت دیتی ہے، اسے اپنی محفلوں میں جگہ دیتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کا کمایا ہوا مال جائز راستے سے ہے، حق تلفی کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، بلکہ صرف دنیا یہ دیکھتی ہے اس کے پاس لمبی کاریں ہیں، اس کے پاس بینک بیلنس ہے، اس کے پاس سرمایہ کی فراوانی ہے، اس کے پاس عالیشان کوٹھی ہے، اس وجہ سے یہ عزت کا حقدار ہے، اسے عزت دینی چاہیے۔ لیکن اللہ اکبر، اگر عزت کا معیار یہی ہوتا کہ کوٹھی ہو تو عزت ملے، سرمایہ ہو تو عزت ملے، بینک بیلنس ہو تو عزت ملے، دولت کی فراوانی ہو تو عزت ملے، اگر عزت کا ذریعہ یہی ہوتا تو دنیا میں ہر غریب اور آپ کا اس بنگال کا رہنے والا مسلمان اور جھوپڑ پٹی میں رہنے والا مسلمان کبھی عزت کے دروازے پر دستک دینے کی طاقت نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے کہ وہ یہی سوچتا کہ میرے پاس سرمایہ ہو تو مجھے عزت ملے گی، بینک بیلنس ہو تو مجھے عزت ملے گی۔ لیکن اللہ اکبر، میرا کریم صرف سرمایہ داروں کا رب نہیں ہے، بلکہ میرا پروردگار اپنے ہر بندے کا رب ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے ایسے ہی ضابطے کا انتخاب کرتا ہے جس ضابطے کی بنیاد پر غریب بھی اس ضابطے پر عمل پیرا ہو جائے تو اسے عزت عطا فرما دے، اور امیر بھی اس ضابطے پر عمل پیرا ہو تو عزت عطا فرما دے۔ اس لیے پروردگار جل جلالہ نے ایک ذریعہ بتایا عزت کا، اور میں آج دلائل و براہین کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہی ایک ذریعہ آپ کے ہر پرابلم کا سولیوشن ہے، آپ کے ہر مسئلے کا حل ہے، آپ کی ہر تکلیف کا ازالہ ہے، آپ کی ہر مصیبتوں کا علاج ہے، بلکہ آپ کو دنیا سے لے کر آخرت تک کام آنے والا سب سے بڑا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہی ایک وصف ہے جسے قرآن تقوی کہتا ہے۔ جس کسی کو تقوی کی دولت مل گئی، اللہ کا ڈر جسے نصیب ہو گیا، جس کا قدم ڈگمگانے سے بچ گیا، جو اللہ کے قانون کو فالو کرنے والا بن گیا، جو مصطفیٰ کی شریعت کا پابند بن گیا، اگر وہ جھوپڑے میں بھی رہتا ہے تو میرا مولا اسے عزت عطا فرماتا ہے، میرا مولا اسے سربلندی عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو دلیل کی روشنی میں سمجھاؤں، میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ میں تفصیلی خطاب کر سکوں، بمشکل تمام 15-20 منٹ آپ کے درمیان میں گفتگو کر کے فوراً نکل جاؤں گا، چونکہ مجھے فلائٹ پکڑنی ہے۔ آپ کو میں بتاتا ہوا چلو، آپ دیکھیں آپ کے محلے کے اندر اگر آپ بڑے شہر میں رہنے والے ہیں، یا ہمارے مولانا محمد علی صاحب مصباحی یہاں تشریف فرما ہیں، کولکتہ سے تشریف لائے ہیں، کولکتہ کی سرزمین کے اوپر آپ اگر زگریا اسٹریٹ کے اندر رہتے ہیں، بامبے میں محمد علی روڈ پر رہتے ہیں، بنگلور کے اندر کسی اچھے علاقے میں رہتے ہیں، اور آپ اگر اپنے گھر کوئی فنکشن رکھنا چاہتے ہیں، پھٹے ہوئے لباس پہنا ہوا شخص آئے گا تو آپ اسے عزت نہیں دیں گے، آپ کی محفل میں گھس جائے گا، دھکے مار کر نکال دیں گے، پیوند والا لباس پہن کر آئے گا، اسے کوئی بھاؤ نہیں دیا جائے گا، بلکہ ہر انسان غربت کے لباس کے اندر ملبوس انسان کے ساتھ نفرت کرتا ہے، حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور اجلے لباس والوں کو سر پر بٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ سوچ عام فقیروں سے متعلق تو ہو سکتی ہے، لیکن خدا کی قسم اگر غربت کی چکی میں پیسے جانے والا، پیوند کا لباس پہننے والا اگر تقوی کا لباس بھی پہن لے تو بادشاہ وقت بھی اس کی عزت کرتا دکھائی دیتا ہے۔ جب ہماری نظر ہندوستان کے شہنشاہ غریب
نماز پر پڑھتی ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. پیوند والا لباس ہے, کوئی محل نہیں, کوئی عالی شان سواری نہیں, کوئی ہٹو بچوں کی بات نہیں ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ بادشاہ وقت کو بھی اولاد کی ضرورت تھی تو بارگاہ سلطان الہند کے اندر وسیلہ پیش کرتے ہوئے حاضر ہو گیا کہ آپ کی دعا ہو جائے گی, مولا مجھے اولاد عطا فرما دے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں یا سلطان الہند, آپ تو غربت کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں, اختیاری فقر میں گرفتار ہیں, جسم پر پیوند والا لباس ہے, آپ کو یہ عزت کیسے ملی؟ تو قرآن کے ذریعے وہ جواب دیتے نظر آئیں گے, بندے عزت لباس سے نہیں ملتی, عزت تقوی سے ملا کرتی ہے. تو اگر کالا ہے تو کوئی مذائقے کی بات نہیں, تیرے پاس قیمتی لباس نہیں تو کوئی مذائقے کی بات نہیں, تیرے پاس سرمائے کی فراوانی نہیں تو کوئی بات نہیں. میرے بندے, میرے ساتھی, تو تقوی کا لباس اختیار کر لے. میرا مولا فرماتا ہے, سلطان الہند یہ فرماتے میرے ساتھی تقوی کا لباس اختیار کر لے, اور رب فرماتا ہے بندے تو تقوی کا لباس اختیار کر لے. تقوی, اللہ سے ڈرو, زمین پر بھی عزت, قبر میں بھی عزت, محشر میں بھی عزت, بلکہ جنت تو سجائی گئی ہے متقین کے لیے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, یہ قرآن کہہ رہا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ہم پوری دنیا میں رونا رو رہے ہیں کہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں, ہم رسوا ہو رہے ہیں, ہم پیروں تلے روندے جا رہے ہیں, وقار مجروح ہو رہا ہے, آبرو چینی جا رہی ہے, زمینیں تنگ ہو رہی ہیں, لیکن ہم نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی جن زمینوں کو ہم اپنے اوپر تنگ محسوس کر رہے ہیں اور جس حوالے سے ہماری سوچ یہ ہے کہ ہماری آبروؤں سے کھیلا جا رہا ہے, کبھی ہم نے غور کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اس کی وجہ کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے. ہم ہی تو تھے کہ مسجد سے نماز پڑھ کر کے نکلتے تھے تو غیر مسلم خواتین و مرد پانی کا گلاس لے کر کے کھڑے ہوتے تھے, یہ اللہ کا بندہ ہے, نماز پڑھ کر نکلا ہے, دم کر دے گا تو میرے بچے کو شفا نصیب ہو جائے گی. لیکن آج مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ ہمارے لوگ نماز پڑھنے سے گریز کر رہے ہیں, مسجد مرثیہ کر رہی ہیں. آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ایک چیز اختیار کر لو. میں آج آپ کو کوئی دوسرے عمل کی دعوت نہیں دوں گا, دوسرے کریں تو سبحان اللہ, ورنہ ایک عمل جسے پوری زندگی کے اندر آپ شامل کر لیں تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کبھی آپ تنہا نہیں رہو گے. ہر گام پر, ہر موقع پر میرے کریم کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی, میرے مولا کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ دل میں جو فیئر ہے, یہ دل میں جو خوف ہے, یہ دل میں جو ڈر ہے, مختلف حالات کو دیکھ کر, مختلف پریشانیوں کو دیکھ کر, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا, خوف خدا نکل گیا. اللہ اکبر. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اگر میں ایک جملے میں عرض کروں تو بات اچھی طرح اور مضمون کے قریب ہو جائے گی اور آپ کے دماغ سے بھی قریب ہو جائے گی. جانتے ہیں آپ, اللہ والے نیکیاں کر کے ڈرتے تھے اور ہم گناہ کر کے بے خوف نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ نیکیاں کر کے ڈرتے تھے کہ کہیں بارگاہ سمدیت سے رد نہ ہو جائے, بارگاہ سمدیت میں مقبولیت کی سند نہ ملے. یہ سچویشن تھی, لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کا ڈر دل سے نکال چکے ہیں. آپ میں کا کوئی شخص کہے گا ارے بھائی کیسی بات کر رہے ہیں مولانا, ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں. ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لو, اپنی صبح و شام کا جائزہ لو, اپنے عادات و اطوار کا جائزہ لو, اپنے افکار و نظریات کا جائزہ لو, اپنی روزی کا جائزہ لو, اپنی صبح و شام کا جائزہ لو, اور پھر تلاش کرو اللہ کریم کا ڈر کتنا دل کے اندر ہے. جھوٹ ہم بولیں اور کہیں کہ اللہ سے ہم ڈرتے ہیں, نماز ہم چھوڑیں اور کہیں اللہ سے ہم ڈرتے ہیں. اللہ معاف فرمائے ان لوگوں کو جو بدکرداریوں کے اڈوں پہ جاتے ہیں, مسلمان برائیوں کے مراکز کو آباد کرے اور پھر کہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ کیسا اللہ کا ڈر ہے. اللہ اکبر.